بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق تفصیلی فیصلہ ہے۔ جی، آج تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور جیسا کہ اس تفصیلی فیصلے سے قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی اور کہا بھی کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے کیا امکانات ہیں اور کب جاری ہو سکتا ہے، اور ہم نے ججز کو بھی کہا کہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور پیچیدگیاں بڑھی ہوئی ہیں، تو فیصلہ ایز سون ایز پاسبل جاری کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو خبر بھی دی کہ ایک جج جو ریٹائر ہوئے 25 کو، یعنی کہ تو انہوں نے دستخط کر دیے تھے، تو ان کے بعد اب آتھر جج نے بھی یہ کی جانب سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا یہ فیصلہ، اور جس کا انتظار تھا وہ معاملہ جو ہے اب اپنے منطقی انجام کو تقریباً پہنچ رہا ہے، کیونکہ تفصیلی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا، یا کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی، ابہام تھا، کنفیوژن تھا، یا ادارے جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی لیت و لال سے کام لے رہے تھے کہ ان کے پاس ایک جو ہے وہ گراؤنڈ تھا کھیلنے کے لیے، اپنے امپلائیز کو مزید ذلیل و خوار کرنے کے لیے کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو ہی ہم دیکھیں گے۔ تو اب ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور اب ڈیٹیل ججمنٹ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور کیونکہ بہت سارے دوست مجھے میسج کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ طیب بھائی آپ ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا ہے تو اس میں نئی چیز کیا ہے، اور اس میں کیا کوئی نیا ریلیف دیا گیا ہے نہیں دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ججمنٹ میں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ جو آپ کا مؤخر فیصلہ 17 دسمبر 2021 کو آیا تھا یہ وہی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی نئی چیز کا اضافہ ایز سچ وہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک نئی چیز ہے، سمجھنے کے لیے ایک نئی چیز ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جی، وہ نئی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں، وہ نئی چیز یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو حکومت وقت نے، جو اب حکومت جانے لگی ہے، تو حکومت نے ایک تجویز دی تھی اٹارنی جنرل کے ذریعے، اور وہ انتہائی بھونڈی تجویز اس وقت کنسیڈر ہوئی، اور جتنی بھی وکلا تھے اور یہ بحالی کمیٹی تھی ملازمین کی، انہوں نے جو ہے اس تجویز کو رد کر دیا تھا۔ وہ تجویز تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ٹیسٹ ہونا، اور انفارچونیٹلی اب وہ شرط شامل کر دی گئی ہے۔ صرف شامل نہیں کی گئی بلکہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر، 30 دن ہے، میں اس کو مزید 3 ماہ سوری یہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر، فیصلے کی وصولی کے بعد 3 ماہ کے اندر فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ رولز بنا کے، مطلب ٹیسٹ وغیرہ کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کی شرائط تھیں ان کے تحت یعنی کہ جن ملازمین یا جن جابز کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ اب فلفل کرنی ہیں، اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہی ہونی ہے۔ یعنی کہ اب وہ نوکریاں، وہ پوسٹیں جن کے لیے ٹیسٹ، انٹرویو اور جو ان کے محکمانہ سروسز کے رولز وغیرہ میں جو لکھی ہوئی تھی، جو وہ ضروری تھیں اور ان کے اس ٹائم نہیں لیے گئے تھے، ان سب کے اب ٹیسٹ ہوں گے اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن لے گا۔ جی، یہ جو CSS وغیرہ کے ٹیسٹ لیتا ہے تو آلریڈی اب وہ ایک ملازم جو بیچارہ، بہرحال یہ آپ جانیں، اور میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ نئی چیز شامل ہوئی اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایز سچ آپ دیکھیں، ایک شخص اب اپنی ریٹائرمنٹ کو پہنچا ہوا ہے، اس سے پھر ٹیسٹ لیے جائیں اور کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ان ملازمین کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اس ٹائپ کا مشکل ٹیسٹ رکھ دیا جائے۔ بہت ساری اب پاسبلٹیز ہیں، یعنی کہ
اب کھیلنے کے لیے ایک اور ادارے کو درمیان میں انوالو کر دیا گیا ہے۔ سچ بات یہی ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو مزید یہ جو سیاسی وکٹم کا شکار ہوئے یہ ملازمین بیچارے، 1993 میں ان کی بھرتی ہوئی، 1993 اور 96 تک میں 1 نومبر 1993 سے 30 نومبر 1996، اور پھر حکومتیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہیں۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، چونکہ یہ انیشلی پوسٹ بی بی شہید کی تھیں، انہوں نے ان تمام ملازمین کو نوکریاں دی تھیں، تو جب پیپلز پارٹی کی 2008 کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کو بحال کیا، آرڈیننس پھر ایکٹ وہ ساری چیزیں، تو اب پھر ان بیچاروں کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دینا ہوگا۔ سب کو نہیں، جن کے لیے اطلاق تھا اس ٹائم اور ان سے نہیں لیا گیا تھا ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفافیت، انصاف پسندی اور ان سارے اصولوں کو مد نظر رکھ کے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی یہی خان صاحب کی حکومت تھی، یہ اٹارنی جنرل تھا جس نے یہ شرط رکھی تھی، تو اب اس شرط کو سپریم کورٹ نے اگرچہ اس ڈیٹیل آرڈر میں نہیں کی، وہ مختصر آرڈر میں 17 دسمبر والے آرڈر میں نہیں تھا، تو اب یہ چیز شامل کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں اس آرڈر میں کوئی اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز نہیں ہے، یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن والا میٹر نہ آیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نہیں ہے۔ یہ تقریباً 39 پیجز کا ججمنٹ ہے، اور ایک جج تو پہلے ہی آپ سے جو ہے وہ ان سے اختلاف کر گیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، اس کا کمال کا ججمنٹ ہے، لیکن وہ اقلیتی ججمنٹ ہے تو وہ فلفل مطلب ہے آپ کو بینیفٹ نہیں دیتا، بینیفٹ آپ کو یہ اکثریتی ججمنٹ دے رہا ہے، یعنی کہ 4-1 سے جو ججمنٹ آیا تھا یہ 4 والا ججمنٹ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے، وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتا ہے منصور علی شاہ والا، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن چونکہ وہ اقلیتی ہے تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ فیلڈ میں یہ ججمنٹ رہے گا، کیونکہ یہ اکثریتی ججمنٹ ہے، اور یہ ججمنٹ جو ہے نا بس آپ کو میں کیا کہوں، سچ بات ہے، مجھے تو اس ججمنٹ سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہم سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ ایشوز ہم جو دیکھ رہے تھے، انفارچونیٹلی آپ کو پھر بال بنا دے گا۔ اب 3 ماہ کے اندر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے متھے چاڑ دیا، ٹھیک ہے، پہلے دھکے کھاتے کھاتے ذلیل و خوار ہوتے ہوتے تو یہی تھا کہ امپلائیز وہ جو آپ کے محکمے ہیں، کارپوریشنیں ہیں، ان کے درمیان چلو وہ ان کو آرڈر ہوتے، اب ان سے پھر ایک تھرڈ محکمے کو ڈال دیا گیا، اور تھرڈ محکمہ یعنی کہ تھرڈ وہ برل اس نے 3 ماہ کے اندر اب آپ کے ٹیسٹ وغیرہ لینے ہیں۔ اب یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ کون اس ٹیسٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور کون نہیں آتا، کیونکہ جو ایسی پوسٹ تھیں جن کے لیے ٹیسٹ ریکوائرمنٹ ضروری تھا وہ ساری اس میں آتی ہیں، اور جن کے لیے نہیں تھا تو ان کے لیے ٹیسٹ بھی شاید اب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں پھر وہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ پیراگراف نمبر 1 اور 2 میں جن ملازمین کو ریلیف دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ریلیف دیا گیا، وہ ریلیف جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو 1901 نومبر ہے نا، 1 ابتدائی برطرفی، ہاں جب برطرف ہوئے، یعنی کہ 1 نومبر 1996 سے لے کر 12/10 ٹھیک ہے 1999 تک کے ٹائم پیریڈ جو یہ بن رہا ہے، اس میں جو اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے، بدعنوانی، کرپشن، سٹاک کی غلط استعمال یا طبی بنیادوں کے اوپر جو نوکریوں سے برطرف کیے گئے تھے، یعنی کہ ان ساری چیزوں کی بنا پہ یہ ہے ابسینس آف ڈیوٹی، اس میں آتا ہے بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، چیزوں کا غلط استعمال ہے، ضابط اخلاق کی خلاف ورزی ہے، اور طبی بنیادیں ہو گئیں، کرپشن وغیرہ، جو نوکریوں سے نکالے گئے تھے وہ اب بحال نہیں ہوں گے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، یہ ایشو سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، میں اس ایشو پہ آلریڈی سمجھا چکا ہوں، میری اس باتوں کو ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نہیں مانا، اب ان کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کی ان تمام چیزوں کو 1996 اور 1999 کے درمیان جب ان ملازمین کو نکالا گیا اور ان کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا گیا، ابسینس آف ڈیوٹی کا ہے، کرپشن کا ہے، طبی بنیادوں پہ جو ہے وہ جن کی برخاست ہوا، نوکریوں سے نکالے گئے یا کرپشن کے، اگر ان کے ان تمام الزامات کو کسی کورٹ آف لا نے ختم نہیں کیا یا ان کی برطرفی کو ختم نہیں کیا تو وہ بحال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے
کیونکہ یہ اہم ایشو ہے، اور 500 سے زائد ملازم، تقریباً 500 ملازم ہیں جو اس ایشو میں ہے، اور یہ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ریویو بورڈ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ ہے وہ کورٹ آف لا ہے، اور حقیقت میں بھی ہے۔ کورٹ آف لا دیکھیں، کورٹ آف لا تو آپ کا ادارے کا جو ہیڈ ہوگا وہ بھی کورٹ آف لا ہوتا ہے۔ کسی ادارے میں کوئی انکوائری ہوئی، کچھ ہوا تو اس نے اپنے ادارے کے ہیڈ کو اگر اپیل کی اور ادارے کے ہیڈ نے وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا تو وہ ادارے کا ہیڈ بھی کورٹ آف لا ہے۔ لیکن اب یہ ادارے کے ہیڈ سے اوپر کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ تھا 1999 میں، آپ کے سامنے ہے، اس نے 1999-2010 میں تقریباً تمام محکموں پر، پھر یہ جتنے بھی محکمے تھے 10 تو ہیں اس میں، اس کے علاوہ بھی اور محکمے تھے، آئی بی سے لے کر او پی ایف، زیڈ ٹی بی ایل، پی ٹی سی ایل، یہ سارے محکمے جو تھے، ان سارے محکموں، ایس ایس جی سی تھا، یہ ساری چیزیں، ان سارے محکموں کے امپلائیز جن کے اوپر اس ٹائپ کے ایلیگیشن تھے، ابسینس آف ڈیوٹی کا ایلیگیشن تھا، کرپشن کا تھا، یا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، یا واٹ ایور کوئی بھی اس ٹائپ کے ایلیگیشنز تھے، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جسٹس میر اظہار خان کھوسو کے ریویو بورڈ نے ان کو بحال کیا تھا، اور وہ ریویو بورڈ کورٹ آف لا ہے، اور میں یہ شروع دن سے کہہ رہا ہوں، اور اب اس چیز بھی ثابت ہو گیا، ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر ان کے کورٹ آف لا نے ان کی ان ایلیگیشنز کو برطرف کر دیا تھا یا ختم کر دیا تھا، مطلب ان ایلیگیشن کو ختم کر دیا تھا، تو وہ بھی بحال تصور ہوں گے۔ تو یہ جو ریویو بورڈ والے ہیں ان کے لیے وہ سچ اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہی ججمنٹ اور وہی کہ وہ آلریڈی ان کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، تو وہ بحال ہیں، اور اگر اب ادارے ریویو بورڈ والوں کو بحال نہیں کرتے تو اب ان کے پاس یہ ایک آپشن آ گیا ہے کہ چونکہ ڈیٹیل ججمنٹ، ریٹن ججمنٹ آ چکا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر کسی کورٹ آف لا میں اس کو چیلنج کریں، تو انہیں عدالت کا درخواست دائر ہوگا، جو انٹرپریٹیشن کا ہو، جو بھی ترتیب بنے، بہرحال میرے خیال میں ان کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اگر ادارے نہیں کرتے، پہلی بات ہے کہ اب اداروں کے پاس جواز نہیں رہا، ایک چیز واضح ہے کہ ان کو کورٹ آف لا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ، اور ان کو کورٹ آف لا نے ان کے اوپر ایلیگیشن ختم کیے تھے، تو اب یہ بحال تصور ہوں گے۔ تو یہ جو آپ کا شارٹ آرڈر تھا وہی آرڈر ہے، اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ٹیسٹ والی بات جو ہے وہ بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن لے گا، اور یہی سب سے بڑی کنفیوژن تھی، اور وہ شارٹ آرڈر میں بھی یہ چیز تھا کہ ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں تھا یہ تصور تھا کہ محکمے لیں گے، تو اب یہ جو ہے نا وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو انہوں نے بٹھا دیا ہے، تو اب اس نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، اور یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک چیز نظر آ رہی ہے، یہ ٹینسفل ہے، لیکن ہوپ فار دی بیسٹ۔ تو یہ ایک ججمنٹ ہے جو 39 صفحات کا دیا گیا، میں نے اس کی اہم چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، اور اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ ملازمین کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، 1993 1 نومبر 1993 سے لے کر 30 نومبر 1996 تک بی بی دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو بھرتی کیا گیا تھا، اور پھر ان کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، ملازمین برطرف ہو گئے 96 سے 99 کے دوران، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آتا ہے 2008 میں، وہ ان ملازمین کو ایک پہلا ایکٹ لے کے آتی ہے 2009 میں، سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ آرڈیننس لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ری انسٹیٹمنٹ آرڈیننس اسے کہتے ہیں، سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ آرڈیننس، ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، پھر یوں 2010 سے 4 آرڈیننس تقریباً آ چکے ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی بھی ان کو شاید پورا ریلیف نہیں ملا، یا وہ جو سوچ رہے تھے، پھر وہ اپنی منطق میں ایک ایکٹ لے کے آتے ہیں جسے سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 کہا جاتا ہے، اور اس ایکٹ میں ان سارے ملازمین کو کور کیا جاتا ہے، اور پھر جو ایکٹ سے بھی نہیں ہو رہے تھے تو وہ پھر ریویو بورڈ جو ان کو بحال کرتا ہے، اور یوں ملازمین جو ہیں وہ سارے بحال ہو جاتے ہیں۔ پھر ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ملازمین بحال ہوئے، جو پہلے ملازم بیٹھے ہوتے ہیں یا اس دوران جو ہے وہ بھرتی کیے گئے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں کہ یہ اب 2008 کے بعد سے کیونکہ
1299 میں نکالے گئے تھے، تو یہ اب آ گئے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے ہماری سروس، ہمارا وہ جو سٹرکچر ہے، سروس سٹرکچر اور سینیارٹی وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو کچھ ملازم پھر کورٹس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یوں کچھ ایسے بھی ملازم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 2010 کے ایکٹ میں جو ان کو مکمل ریلیف دیا گیا وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا، تو یوں پھر معاملہ لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے، کورٹس میں زیر سماعت رہتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہم پھر یہی دیکھتے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ آتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم والا بینچ جو ہے وہ ان ملازمین کو نکال بار کرتا ہے، وہ ایکٹ اڑاتا ہے، تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور پھر ریویو دائر کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، اٹارنی جنرل پیش ہوتے ہیں، اور یوں اور بھی درخواستیں تقریباً 108 سے درخواستیں ہوتی ہیں، نظرثانی کی بھی اور متفرق درخواستیں، اور یوں اس پہ 5 رکنی لارجر بینچ بنتا ہے۔ پہلے 3 رکنی بینچ سن رہا ہوتا ہے، پھر 5 رکنی لارجر بینچ بنتا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں۔ یہ بینچ جو ہے وہ لگاتار اس کیس کی سماعتیں کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ جو ریویو درخواستوں کو قابل سماعت قرار نہیں دیتا، اور ججمنٹ پہ ریویو کرنے کے بجائے 184(3) کا جورسڈکشن اپلائی کرتا ہے، اور 184(3) میں جا کر ان ملازمین کی بحالی کے احکامات دیتا ہے، اور بحالی پھر وہی مشروط ہوتی ہے جیسا کہ اب ڈیٹیل ججمنٹ ثابت کر رہا ہے کہ جن کے لیے ٹیسٹ سروسز تھی ان کو دینا پڑے گا، اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن دے گا۔ تو یہ ایک تھا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو امید ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی سوال باقی ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تو آپ پوچھتے رہیں، اور ہم اس ایشو کو لے کے چلتے رہیں گے۔ جن کو اب اس ڈیٹیل ججمنٹ کے آنے کے بعد اگر ادارے بحال نہیں کرتے، ٹیسٹ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور اس سوال سے بھی آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے ہم سے شیئر کرتے رہیں، تو ہم انشاءاللہ اس معاملے کو لے کر چلیں گے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ پھر میں یہی کہوں گا کہ جو ریویو بورڈ والے ہیں وہ بھی بحال ہیں، اور وہ جو ہے اس چیز کو اگر ان کے ادارے بحال نہیں کرتے اور کوئی بھی ایسی مسائل کریٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کورٹ آف لا بھی موجود ہے اور متعلقہ فورم بھی موجود ہیں، وہ جائیں اور وہاں سے ریمیڈی حاصل کریں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔